सबसे पहले तो कोई भी वजीफा अगर हाजरात करनी है तो उसकी ज़कात निकालना बहुत ज़रूरी होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में आपको खुशियाँ दिखाए। आज का जो अमल है वो है हमजाद परी के मुतालिक। जाएं, पूरा सोशल मीडिया आप छान मारें, आपको हमजाद परी के मुतालिक कोई ऐसा ऑथेंटिक और बेहतरीन और प्रूफ के साथ अमल नहीं मिलेगा। आज का जो अमल है वो हमजाद परी के मुतालिक है। वैसे तो हमजाद परी के बेशुमार मेरे पास अमल मौजूद है, वो गाहे बगाए मैं आपसे शेयर भी करूंगा बजरिए यूट्यूब अपने चैनल के थ्रू। लेकिन आज का जो हमजाद परी का अमल है वो बड़ा बेहतरीन और बेज़रर है, यानी कि इसके लिए आपको हिसार मारने की जरूरत नहीं है। ये जलाली नहीं है, ये जमाली है। जमाली और जलाली में फर्क ये है कि जलाली अमल या वजीफा वो होता है जिसके अंदर हाजरात आपको डराती है, धमकाती है, 100 किस्म की परेशानियां आपको देती है ताकि ये बंदा अमल छोड़ के भाग जाए। जमाली वो वजीफा होता है, अमल होता है जिसमें कोई डर खौफ नहीं होता, हिसार की जरूरत नहीं होती। आप बआसानी वो अमल कर लेते हैं। जब हाजरात सामने होती है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं होती और खौफ भी नहीं होता। ये थी थोड़ी सी तशरीह जलाली और जमाली के मुतालिक। आज का जो वजीफा है परी हमजाद के मुतालिक, हमेशा मैं हर वीडियो में आपको ये मैं कहता हूं कि जब भी कोई वजीफा करें आप वो उसका राज किसी से शेयर मत करें। आप ना अपने माँ बाप को बताएं, ना आप अपने बहन भाई को बताएं, ना अपने दोस्तों को बताएं कि लो जी मैं आज चिल्ला करने लगा हूं या मैं वजीफा करने लगी हूं। ये काम जब आप माशरे में फैला देते हैं, राज फाश कर देते हैं, तो जनाब हाजरात कभी नहीं होगी, कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे चिल्ले में, क्योंकि राजदारी पहली बात है। मैं तो ये भी कहता हूं कि जब आप वजीफे पे बैठें तो आप इतनी राजदारी से उसकी तैयारी करें कि आपके क्रामन कातबीन को उस वक्त पता चले जब आप अमल पे बैठ गए हैं। तो लिहाजा यहाँ तो यूट्यूब पे बैठे हुए लोग जनाब 1 मिनट में परी हाजिर कर रहे हैं, 1 मिनट में जनाब परी आपके सामने आ रही है, लो जी मोकल पकड़ लेंगे, आप हमजाद पकड़ लेंगे, 1 मिनट में ऐसे होंगे। आप ये लफ्ज बोलें तो परी आपके सामने खड़ी होगी। ये सब झूठ और फ्रॉड है, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। खुदारा इनसे बचें, अपना कीमती वक्त भी बचाएं। फिर ये आपको कई किस्मों की पढ़ाइयाँ करवा करवा के रुजत में मुब्तला कर देते हैं। फिर आपकी जिंदगी अजीरन है, इतनी सख्त रुजत हो चुकी होती है, आपकी जिंदगी में जनाब कोई सुकून नहीं रहता, घर में खौफ तारी हो जाता है। ऐसे पता चलता है कि जनाब किसी ने हम पे जादू कर दिया है। बेसिकली आप रुजत के शिकार होते हैं। और यूट्यूब पे बैठे हुए लोग ऐसे भी सुनने में आए हैं कि लो जी आप हमें इतने पैसे भेज दें, आपको हम पर ट्रांसफर करते हैं। लो जी आप हमें इतने पैसे भेज दें, आपको हम मोकल ट्रांसफर करते हैं। आज बड़े वसूख से मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं, कोई भी जनात ट्रांसफर नहीं होती। और कोई भी माई का लाल आमिल हो या कुछ जादूगर हो, जो कुछ भी हो, वो अपनी अगर उसके पास जनात है, पहली तो बात है कि मेरी बड़ी सर्च है कि जनात का दावा करने वाले वो खाली होते हैं। लो जी आपको हम जनात दे देते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दे। ओ खुदारा मैं यहाँ पे ये मिसाल दूंगा, अब मेहनत आपने की है, वो कैसे ट्रांसफर आप होगा कि जाए जी आप उसका कहना मानना शुरू हो जाए, सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे बैठे हुए। इनके चक्कर में मत आए, और इनके चक्कर में जो लोग आते हैं वो लाखों रुपया भी और कीमती वक्त भी उजाड़ कर बैठ जाते हैं। चले चलते हैं अपने आज हमजाद परी के अमल की तरफ। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री तो नहीं है और बगैर मेहनत के भी कोई चीज़ नहीं मिलती। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो लोग राजदारी से और बड़े तरीके से तमाम परहेजात से वजीफ़ा करते हैं, अमल करते हैं, वो कामयाब होते हैं। आज का वजीफ़ा भी कुछ इस तरह से है, और आज का वजीफ़ा बिल्कुल दिन के साथ ताल्लुक़ है। आप ज़ोहर से ले के मगरब से जो बीच में दरमियान में वक्त होता है, उस वक्त आप हमजाद परी की हाजिरी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आइए फिर चलते हैं हमजाद की तरफ।
سب سے پہلے آپ نے ایک اپنے گھر میں کمرہ پاک صاف دھو لینا ہے، اور ایک سائڈ کی طرف جو کمرہ ہے آپ کا، آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے مکان کی چھت کے اوپر بھی یہ وظیفہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ مسجد میں بھی اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی وظیفہ اگر حاضرات کرنی ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تاج کا جو وظیفہ ہے اس کی زکوٰۃ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ روزانہ زکوٰۃ کی نیت سے، اور پہلے دن سے جو آپ نے زیب تن سوٹ کرنا ہے سفید رنگ کا، وہ شروع سے لے کے آخر تک وہی سوٹ چلے گا، سفید رنگ کا اسے مختص کر دیں۔ اس میں جو خوشبو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ عطر گلاب ہے۔ گلاب کا جو عطر ہے بڑا اچھا اور زبردست آپ نے لینا ہے، عام سا نہیں لینا۔ اس سے اپنے اپنے کپڑے معطر رکھنے ہیں۔ کمرے میں آپ زکوٰۃ کی نیت سے کہ آپ 21 دن زکوٰۃ دیں گے، یہ پری ہمزاد پکڑنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے طریقہ کار ذرا یہ سن لے۔ جیسے ہی آپ اپنے کمرے میں گئے، بعد نماز عشاء آپ نے 2 رکعت نماز کامیابی عمل کے پڑھنے۔ کیا پڑھنے ہیں؟ 2 رکعت نماز کامیابی عمل پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ بہتر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی اگر آپ کو درود آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 2754 مرتبہ یہ عبارت پڑھنی ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ یا کریمو حاضر شد بحق ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پری ہمزاد کا تعلق بھی اس میں اعظم سے ہے اور سورہ کوثر سے ہے۔ دوبارہ پڑھ کے میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں۔ آپ نے 2754 مرتبہ آپ نے نشست دینی ہے پورے 21 دن۔ یا کریمو حاضر شد بحق ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور میں تلقین کرتا جاؤں کہ آپ نے وظیفے کے دوران نماز نہیں چھوڑنی، 5 وقت کی نماز آپ نے باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے یہ عمل شروع کرنا ہے بعد نماز عشاء، اور 21 دن کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب 22واں دن ہو تو فجر کے ٹائم، 22ویں دن آپ نے فجر کے ٹائم، آپ نے اس سے پہلے 2 کلو سفید برفی اپنے گھر میں لے آنی ہے۔ آپ نے فجر کے ٹائم 2754 مرتبہ اس برفی کے اوپر یہی پڑھنا ہے، یا کریمو حاضر شد بحق ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2754 کی تعداد مکمل کر کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ برفی کو دم کر دیں۔ برفی کو دم کریں، دن چڑھا، آپ نے وہ 22ویں دن وہ بچوں میں تقسیم کر دی۔ بچوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ نے اسی دن یعنی 22ویں دن آپ نے وظیفے پہ بیٹھ جانا ہے۔ یعنی ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو درمیان والا وقت ہے، آپ دن میں اسی کمرے میں آپ اس دن نیت کریں گے کہ آج میں ہمزاد پری کو حاضر کر رہا ہوں اور آج میں نے اس کو قابو کر لینا ہے۔ تو پھر آپ اس دن بیٹھیں، وہی کپڑے پہنے ہوں گے، وہی خوشبو ہے۔ پھر آپ تھوڑے سے پھول لے لیں، گلاب کے پھول لیں۔ آپ کمرے میں جب داخل ہوئے ہیں، جب آپ اپنے مصلی پہ 2 رکعت نماز نفل کامیابی عمل کے آپ نے ادا کیے ہیں، تو وہ جو پھول ہیں وہ پہلے بکھیر دیں وہاں پہ کمرے میں اپنے مصلی کے ارد گرد، اور پھر آپ حاضری کی نیت سے 2754 مرتبہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، یا کریمو حاضر شد بحق ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جیسے ہی آپ کی تعداد مکمل ہوگی تو جناب پری ہمزاد ایک خوبصورت شکل میں اور خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور جب وہ سامنے آ جائے وہ آپ سے سلام لے، لیکن آپ نے بولنا اس سے اس وقت ہے جب آپ اپنی پڑھائی مکمل کر لیں۔ 2754 مرتبہ آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی، تب اگر اسے پہلے آ جائے تو فابیہ، اگر نہیں آئی تو آپ نے مکمل کی تو وہ آپ کے سامنے آئے گی، سلام لے گی، آپ سلام کا جواب دیں اور اچھے طریقے سے اخلاق سے اس سے پیش آئیں۔ خوبصورت پری ہے، انتہائی طاقت کی حامل ہے،
آپ اس سے اس وقت بھی اپنے کاموں کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میرا فلاں فلاں کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو میں اگر بلانا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کو میں کیسے بلا سکتا ہوں۔ تو وہ پری آپ کو کوئی نشانی دے گی یا کوئی الفاظ بتائے گی کہ آپ یہ کریں گے تو میں دوبارہ آؤں گی، یا آپ دوبارہ اس طرح پڑھائی ایک ہی دفعہ کریں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گی، وہ طریقہ خود بتائے گی۔ آپ نے اس کو رخصت کر دینا ہے۔ رخصت کرنے کے بعد آپ اٹھیں، اپنے پھول شول اٹھائیں، وہ کسی پاک جگہ پہ رکھتے ہیں، اور آپ جناب اس پری ہمزاد کے عامل ہو گئے۔ ہاں، ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور کروں گا کہ اگر جس دن آپ پری کی حاضری کے لیے یعنی 22ویں دن اگر آپ بیٹھے ہیں، پری حاضر نہیں ہوتی، پہلی بات ہے لازمی ہوگی، اگر نہیں ہوتی تو پھر 23ویں دن بھی آپ نے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے 24 والے دن بھی بیٹھنا ہے، یعنی 3 دن اس کا فائنل ہے۔ لیکن آپ نے محنت کی ہوئی ہے، آپ نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے، پری پر فرض بنتا ہے کہ وہ پہلے دن ہی آ جائے۔ لیکن بعض لوگوں کی روحانی پاور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 دن میں آپ کی پری آپ کے سامنے آئے گی، اور یہاں پہ جناب یہ آپ عمل کر کے دیکھیں۔ اگر مزید اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ نمبر چل رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوہے کوثر جو تسخیر پری کی ہے وہ مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، اس کا میں ہدیہ لیتا ہوں، اور وہ اگر آپ لیں گے تو زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ وہ جو لوح بنی ہے وہ تسخیر پریوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اور وہ سورہ کوثر سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا میرا جو وظیفہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمزاد پری کم از کم پورے ہمزاد کی طاقت تو نہیں رکھتی، لیکن 70% یہ پری ہمزاد جیسا کام کرے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میرا یہ عمل اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کے اپنا نام لکھیں، علاقے کا نام لکھیں، اپنے والد والدہ کا نام لکھیں، اور مجھ سے رابطے میں رہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا اور آپ کو بیک فیڈ بھی دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک نئے عمل کے ساتھ ڈاکٹر رومی شاہ بخاری دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔